السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد، والصلاة والسلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت، رواہ الترمذی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین اور بہت ہی قابل عزت سامعین، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، عزت دار خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نوی مسجد نڑیات کے ذمہ داروں کو۔ جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، نہ ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ہمیں مسجدوں میں خطبہ دینے کی اور خطبہ سننے کی اجازت ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کے اندر درس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جس میں لوگ خصوصی طور پہ رمضان کے مہینے میں دین کی بہت سی باتیں سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت تمام چیزیں بند ہیں۔ نوی مسجد نڑیات کے لوگوں نے ایک یوٹیوب پر یہ سلسلہ جاری کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، بہت اچھی چیز ہے، اور گھروں گھروں تک اس طریقے سے قرآن و حدیث کی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں جس موضوع پر، جس ٹاپک پر چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا، وہ ہے اللہ کا ڈر، جسے کہا جا سکتا ہے اللہ کا خوف۔ اس کو اور چھوٹے لفظ میں کہا جا سکتا ہے تقوی، اللہ کا خوف۔ خوف یہ عبادت ہے، اور خوف یہ شرک ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ خوف عبادت کیسے ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، اور ایک عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے، آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں، وہ عورت آپ کو دعوت گناہ دیتی ہے، آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، آپ اس سے بدفعلی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ اپنے قدموں کو بھی بڑھا دیتے ہیں، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے اگر میں نے اس کے ساتھ غلط کام کر لیا، اگر میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کر لی
تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کیا سزا دے گا، اور آپ یہ سوچ کر اس غلط کام سے رک جاتے ہیں۔ یہ خوف ہے، اور یہ خوف عبادت ہے۔ آپ موبائل چلا رہے ہیں، آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں، ایک گندی فلم آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ٹچ کروں اور کھولوں دیکھوں، آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے، آپ اپنی انگلی کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور ٹچ کرنے ہی والے ہیں، فوراً اللہ کا ڈر آپ کے دل میں آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہ نہ دے دے، اور آپ رک جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہی ڈر عبادت ہے، یہ جو خوف ہے یہ خوف عبادت ہے۔ اور خوف شرک کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ میں کسی شہر میں جاتا ہوں، اذان کا وقت ہوتا ہے، میں نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہوں، لیکن میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے مولانا صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں ریاکاری کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ خوف شرک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو اگر اللہ کے خوف سے ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ چیز عبادت ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، غیر اللہ کا خوف ہے، تو یہی چیز شرک ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اللہ سے ڈرا کیسے جائے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر کیسے پیدا کیا جائے؟ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ ہم شیر سے ڈرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی، کہ ہمیں بھی اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں۔ دیکھیے خوف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے خوف مع الحب، اور دوسری ہے خوف مع العداوہ۔ خوف مع الحب کیا ہے؟ ہمیں اپنے والد صاحب سے بہت محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، ہمیں اپنے والد صاحب سے بہت پیار ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمارے دل میں ان کا ڈر بھی ہے، اگر میں یہ کام کروں گا اور ابو دیکھ لیں گے تو وہ مجھے کتنا زیادہ ماریں گے، وہ مجھے کیا کہیں گے۔ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے لیکن ڈر بھی ہے۔ اللہ سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن اس کی محبت بھی اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ تو یہ خوف مع الحب ہے۔ اور خوف مع العداوہ کیا ہے؟ سانپ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، شیر سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے کراہیت ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنا ہوا وہ خوف مع الحب ہے، ہمیں اللہ سے محبت بھی کرنا ہے، اللہ سے پیار بھی رکھنا ہے، اور اللہ کا دل بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اللہ کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ تو خوف مع الحب ہونا چاہیے، خوف مع العداوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی آپ میں یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں جانور سے ڈر لگتا ہے، کسی کو سانپ سے ڈر لگتا ہے، کسی کو کتے سے ڈر لگتا ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ کیا اسے بھی شرک کہا جائے گا؟ نہیں نہیں۔ دیکھیے یہ جو ڈر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی فطرت میں داخل کر دیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھیے، واقعے کو دیکھیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک قبطی میں اور ایک بنی اسرائیل کے شخص میں لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھونسا مار دی، ایک پنچ مار دیا، اور وہ وہیں پر مر گیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور آدمی تھے، جیسے ان کا گھونسا پڑا وہ آدمی وہیں پر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اور قرآن کہتا ہے فخرج منہا خائفا، حضرت موسیٰ ڈرتے ڈرتے مصر سے بھاگے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خوف فطری ہوتا ہے وہ خوف شرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے فخرج منہا خائفا، حضرت موسیٰ ڈرتے ڈرتے بھاگے، تو یہ خوف فطری ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف، تقوی، خشیت الہی۔ آج ہم اور آپ جب دکانوں میں جاتے ہیں
تو وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ لکھا ہوا ہوتا ہے یو آر انڈر ان سی سی ٹی وی. آپ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں، آپ کے ہر ایکشن کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آپ کی ہر چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے. یو آر انڈر ان سی سی ٹی وی. ایک چور ایک دکان میں گیا چوری کرنے کے لیے. اس نے سامان کو دیکھ کر کے ہاتھ بڑھا دیا. وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے لیکن اس کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑ جاتی ہے، لکھا ہوا تھا یو آر انڈر ان سی سی ٹی وی. تمہاری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی. اس نے فوراً اپنے ہاتھ کو وہیں پر روک لیا. اس کو معلوم تھا اگر میں چوری کر لوں گا تو اس کیمرے کے اندر قید ہو جائے گا اور پولیس مجھ تک بہت آرام سے پہنچ سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو دنیا کے کیمرے ہیں، یہ تو دنیا کے کیمرے ہیں. اللہ کا بھی کیمرہ ہے. اللہ کا کیمرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الانفطار آیت نمبر 11 اور 12 میں فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کے سی سی ٹی وی کیمرہ کیا ہے؟ تمہارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون. تم جو بھی کر رہے ہو ان کو معلوم ہے، وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. دنیا کے کیمرے خراب ہو جاتے ہیں، اللہ کا کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے. آپ دکان سے باہر نکل جائیے، اب آپ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں نہیں رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کیمرہ ایسا ہے آپ جہاں چلے جائیے، جہاں بھی جائیے، وہ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ گھر میں ہیں، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے ساتھ ہے. آپ بازار میں ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے ساتھ ہے. آپ آسمانوں میں، فضاؤں میں، ہوائی جہاز میں ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے ساتھ ہے. آپ اسی طریقے سے سمندر کا سفر کر رہے ہیں، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے ساتھ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں جو ہر چیز کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے. دنیا کے کیمرے تو خراب ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ سے ڈریے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور کس طرح ڈرو؟ حق تقاتہ، جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ اگر یہ کہہ دیتا کہ اللہ سے ڈرو بات کافی تھی، لیکن بعد میں ایک بہت بڑی بات اللہ نے کہی کہ اس طریقے سے ڈرو اللہ سے جس طرح کی اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک کام بازار میں نہیں کر رہے ہیں، غلط کام ہے، آپ سوچ رہے ہیں اگر میں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتنا خراب آدمی ہے، یہ کام کر رہا ہے، میں بند کمرے میں آ کر کے وہ کام کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے، باہر تو آپ انسانوں سے بچ گئے، لوگوں سے بچ گئے، لیکن یہ خیال مت کریں کہ آپ بند کمرے میں ہیں تو آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں، آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ آپ پر ہے، اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ آپ پر لگا ہوا ہے. آپ جہاں بھی جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں آپ اللہ کی نگرانی میں ہیں. آپ جو کام باہر نہیں کر رہے ہیں اور بند کمرے میں کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ بند کمرے میں موبائل چلا رہے ہیں، اس پر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے. حق تقاتی، اس طریقے سے ڈرو جس طرح کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. مگر افسوس کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ تمام باتیں ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان کے مبارک مہینے میں نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سننے سے باز نہیں آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. ہم اتنے بغیرت ہو گئے، ہم اتنے بے شرم ہو گئے کہ ہم رمضان کے مہینے میں بھی گانے سن رہے ہیں.
ہم رمضان کے مہینے میں بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے یہ جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو آج ہماری مسجدیں بند نہ ہوتی. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو آج دنیا کے اندر جو ہماری حالت ہے وہ حالت نہیں ہوتی. آج ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا. اللہ نے ہمارے اوپر عذاب کو نازل کر دیا ہے. اللہ سے ڈریے میرے پیارے ساتھیوں حق تقاتی. اور کیسے ڈریے؟ جس طرح کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں. حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. حضرت یعقوب بھی نبی ہیں. اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی ہیں. اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں. بھائیوں نے حضرت ابراہیم کو کنویں میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. حق تقاتی، اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ حضرت یوسف کو دیکھیے. قافلے والوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا. عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیا. جب حضرت یوسف چونکہ بڑے خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، جب حضرت یوسف جوان ہو گئے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں لے کر کے آئی. آپ سورہ یوسف آیت نمبر 22 پڑھیے، 23 پڑھیے. بند کمرے میں لے کر کے آئی. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر دیے. اس سے یہ معلوم چلا وہ کمرہ ایسا تھا کہ اس کا ایک دروازہ نہیں، اللہ نے ابواب کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کمرے کے اندر کئی دروازے تھے. اگر باہر جانا ہے تو کئی دروازوں کو کراس کرنا ہوگا، اور اندر آنا ہے تو کئی دروازوں کو کراس کرنا ہوگا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دیے. صرف حضرت یوسف ہیں اور زلیخا ہے، ان دونوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یوسف ہے، زلیخا ہے، دروازے بند کر دیے. زلیخا حضرت یوسف سے کہتی ہے ہائی تلک، اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، میرے نوجوانوں، یہ بھی یوسف ایک نوجوان ہے. اور عورت دعوت گناہ دے رہی ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، وہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کے بھی حسن و جمال کا کیا کہنا. ہائی تلک یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں. جانتے ہیں حضرت یوسف کا جواب کیا تھا؟ حضرت یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. معاذ اللہ، یہ تو مجھے کس کام کی طرف بلا رہی ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اس جگہ سے بھاگتے ہیں، فوراً اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا جب تمہیں کبھی کوئی کسی برائی کی طرف بلائے تو فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں کسی غلط کام کی طرف بلائے تو وہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے بھاگ جاؤ، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ گئے. اور میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا صرف عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. تو میرے پیارے ساتھیو، اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے یہ حضرت یوسف سے سیکھیے. بند کمرے میں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، لیکن اور جوان ہے. جب دعوت گناہ کے لیے بلایا تو یہی الفاظ نکلے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حیث ما کنت اتق اللہ حیث ما کنت. ترمذی کی روایت ہے، تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم جہاں بھی رہو. ترمذی میں حدیث نمبر 1987 1987 ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، جہاں بھی رہیے اللہ سے ڈریے. اور کیسے ڈریے؟ حق تقاتی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرا کیسے جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے واقعے سے غور کیجیے. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مدینے کی گلی کا چکر لگا رہے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو ایک
گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا خادم بھی ساتھ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کان میں آواز جاتی ہے کہ اندر ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے انکار کر دیا۔ ماں نے پھر کہا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے پھر انکار کر دیا۔ ماں نے پھر کہا، بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ وہ بچی کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے، آئے امی عمر فاروق نے تو منع کیا ہے، آئے امی امیر المومنین نے تو منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ وہ ماں کہتی ہے، بیٹی کیوں عمر کا ذکر کر رہی ہے؟ عمر یہاں موجود تھوڑی ہے، عمر ہمیں اور تم کو دیکھ تھوڑی نہیں رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس وقت اس لڑکی نے کیا جواب دیا تھا؟ اے امی اِلَّمْ يَكُنْ عُمَرَ يَرَانِ فَرَبَّ عُمَرَ يَرَانِ، اے امی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اے امی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا رب جو عرش پر مستوی ہے وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آج مجھے بتائیے کہ یہ تقوی اور یہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں، یہ ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق ہر روز فجر کی نماز کے بعد شہر سے دور ایک گاؤں میں چلے جاتے تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے، اور ایک جنگل میں پھوس کا مکان تھا، اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور کچھ دیر کے بعد اس گھر سے نکل آتے تھے۔ ایک صحابی ہر روز یہ دیکھتے ہیں، ایک دن ان کے تعاقب میں لگے، ان کی پیچھا کرنے لگے، دیکھا کہ حضرت عمر جنگل میں گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ یہ صحابی اس گھر میں داخل ہوئے، پھوس کے مکان میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ صحابی اس عورت سے کہتے ہیں، بوڑھی ماں جو ابھی شخص آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، پتہ نہیں کون تھا، ہر روز آتا ہے، صبح صبح میری گندگی کو صاف کرتا ہے، مجھے پاک کرتا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے میرے لیے کھانا بناتا ہے، میرے دانت اتنے کمزور ہیں کہ میں چبا نہیں سکتی ہوں، اپنے منہ سے کھانے کو نرم کرتا ہے، چباتا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے کھلاتا ہے۔ ہر روز میں کہتی ہوں، بیٹا تو کون ہے مجھے بتا، لیکن وہ اپنا نام نہیں بتاتا ہے۔ وہ صحابی لوٹ کر مسجد نبوی میں گئے تو دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، عمر اگر تو جنت میں نہیں جا سکا تو پھر اور کون جنت میں جائے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہا، عمر میں جان چکا ہوں تو ہر روز صبح جا کر کے اس بوڑھی عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، اللہ ابھی یہ معاملہ میرے اور تیرے درمیان تھا، آج سے اس کو بھی معلوم چل گیا، اللہ تو مجھے دکھاوے سے بچا لے، اللہ تو مجھے ریاکاری سے بچا لے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کا ڈر تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہمارے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، آپ کے دسترخوان پہ بہت قیمتی قیمتی چیزیں موجود ہیں، اچھے اچھے پکوان موجود ہیں، لیکن ان کا بھی خیال کرنا آپ کو چاہیے کہ جن کی سحریاں بھی پانی سے ہو رہی ہیں اور جن کی افطاری بھی پانی سے ہو رہی ہے، کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آپ بہت اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ افطار میں بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، سحری میں بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، یہ ان کے حالات ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے کہے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا، اللہ تجھے کھانے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ فرمائے گا، میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، بتا تو نے اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لاک ڈاؤن میں جو بیچارے مسکین ہیں، جو غریب ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ ان کے بچوں نے کئی دن سے افطاریوں میں پھل نہیں کھائے ہیں، کئی دن سے ان کے بچوں نے اچھی چیزیں نہیں کھائی ہیں، آپ کو ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی سے روزہ کھول رہے ہیں، پانی سے سحری کر رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈریے، اور جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے آپ سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں تقوی کے تعلق سے، اللہ کے ڈر کے تعلق سے، اور اخیر میں پھر ایک مرتبہ اور میں
بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں نوی مسجد نڑیاد کے ذمہ داروں کو، اور بالخصوص ہمارے جناب سلیم صاحب کو جو بہت محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.